محترم ناظرین کرام، دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے، لیکن جو بھی آئے ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ آپ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ابھی ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، حضرت شیس علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگنا۔ تو حضرت شیس نے پوچھا، ابو یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کائنات کو نہ سجاتا۔ ان کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا۔ ابھی ہمارے نبی کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی ہمارے نبی کی آمد نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارے نبی کی آمد سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارا نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب یہ تھا کہ 40 سال مکمل ہونے کے بعد 41ویں سال میں داخل ہوتے وقت غار حرا میں رمضان میں نبوت ملی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب جواب دیا، کنت نبیا ان آدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام کی کہانی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ اب لفظ تھا میں غور کریں گے کہ میں نبی بن چکا تھا، اس تھا کے اندر جو اتھا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یقیناً ابتدا ضرور ہے، کیونکہ ابتدا سے پاک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور مخلوق خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا دنیا کے اور کوئی چیز، اس کی ابتدا بھی ضرور ہے اور انتہا بھی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ ابتدا اتنا دور ہے اور اتنا بلند ہے کہ وہاں تک ملائکہ کی نظر بھی نہیں جا سکتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرا رسول ہے۔ ابھی نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ ملائکہ ہے، تو انسان کہاں سے آئے گا؟ لیکن ابھی ہمارے نبی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارے نبی کی سیرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے کی کتابوں میں تذکرہ ہوتا ہے، اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعف معروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دن اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، وہ کل کائنات کا امام ہوگا۔ اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، اور قومیں قبیلے مل کر آپس میں امت بنیں گی، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ابھی ہمارے نبی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی ہمارے نبی کی بعثت نہیں ہوئی ہے، لیکن پہلے کی کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے نبی محترم بالشان نبی، اعلیٰ نبی، عرفہ نبی، جو نبی اتنا بلند کہ کسی کی نگاہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، تو اس نبی پر مر مٹنا چاہیے، اور اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کے لیے نمونہ بنایا۔ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو ببانگ دہل اعلان کر دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا آئیڈیل نبی علیہ السلام کو بنائیں، ان کی خلوت کو دیکھیں، ان کی جلوت کو دیکھیں، ان کی باہر کی زندگی کو دیکھیں، ان کے اندر کی زندگی کو دیکھیں، ان کی شکل و صورت کو دیکھیں، ان کے ہر چیز کو اپنائیں۔ ہم خلوت کو اپنائیں، جلوت کو اپنائیں، باہر کی زندگی کو اپنائیں، اندر کی زندگی کو اپنائیں، ان کے حلیہ مبارک کو اپنائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اتباع میں مکمل کامیابی رکھی ہے۔ جس نے بھی نبی علیہ السلام کی طریقے کو چھوڑا اور نبی علیہ السلام کے اسوہ کو چھوڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت الذل والصغار علی من خالف امری، جو بھی شخص میرے طریقے کو چھوڑے گا، میرے طریقے سے روگردانی کرے گا، میری نشست و برخاست سے روگردانی کرے گا، میرے خلوت و جلوت سے روگردانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے اس شخص کو اس دنیا کی میں ذلیل و خوار کر دے گا۔